ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے بہت سارے نمازی بھائی کہتے ہیں کہ صاحب الحمدللہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ان سے نماز سن کر دیکھ لیں، نہ الحمد صحیح پڑھتے ہیں نہ اس کے ساتھ سورت صحیح پڑھتے ہیں، نمازوں کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے دیکھ دیکھ کے نماز سیکھی ہے، کسی عالم سے کتاب پڑھ کر نہیں سیکھی ہوتی۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک یوں تکبیر لگا، کہتے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا، ایک یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا، ایک آئی یہ بھی ایک طریقہ۔ ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا، بعض بزرگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھویا پھر یہ وہ بچہ کہتا ہے یہ بھی کچھ ہے، ہاتھ دھونے کے بعد کرنا ہوگا۔ اب اسے پتہ نہیں یہ سنت ہے یہ خلاف سنت۔ ہمارے نوجوان بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پف نکلی ہوئی ٹوپی غائب۔ اب ٹوپی سے نماز پڑھنا مستحب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور ہم ادب بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا نہ گناہ ہے نہ کوئی مکروہ تحریمی، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مکروہ تنزیہی، جو گناہ نہیں ہے نظر شرع میں لیکن اچھا بھی نہیں ہے یوں۔ اب ہمارے کئی لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی لی اس کے سر پہ، اور پھر جمائیں گے اس کو تھوڑا سا نا تاکہ اچھی طرح وہ اپنی جگہ بنا لے، لیکن اس کے بال بھی ایسے آوارہ گرد اور ایسے دشمن ہوتے ہیں، بولتے خبردار جو ٹوپی ٹکی سر پہ، وہ رکوع میں جاتا ہے ٹوپی پہلے سجدے میں۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے نوجوان سجدے میں گیا تو اس کو سجدے میں اس کے وہ جیسے نٹ کس رہے ہیں اس کے سر کے اوپر۔ ارے بھائی اس کو ٹوپی پہننا کوئی لازم نہیں تھا، آپ کا یہ اس کو اس طرح تنگ نہ کرنا واجب تھا، آپ نے کیا، آپ گناہگار ہوئے۔ سرکار نے تو نمازی کے آگے سے ایک قدم بڑھنا منع فرمایا، آپ پوری تباہ زمائی کر رہے ہیں اس کے سر کے اوپر ٹوپی لگانے کے سلسلے میں۔ ایسی بیٹا آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آنکھیں کھول کر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ فقہ نے واضح لکھا ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع آتا ہے، دنیاوی خیالات سے نجات پاتے تو آنکھیں کھول کر پڑھنا مستحب ہے۔ سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، دین سیکھا نہیں ہوتا ہم نے، سنی سنائی بات یا مسجد میں آ کے وہی آبزرویشن کے ذریعے جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اسے دوسروں پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بیٹھا ہوا ہے پاؤں ہلا رہا ہے، بیٹا ایسے پاؤں نہیں ہلاتے، نحوست ہوتی، وہ بچہ رک جاتا ہے۔ اب بھائی کہاں سے نحوست ہوتی ہے یہ بتائیے، پاؤں ہلانا کہاں سے نحوست ہے؟ یہ تو کوئی نحوست نہیں ہے، شریعت نے تو کوئی منع نہیں کیا۔ لیکن وہی بچہ اگر فجر کی نماز چھوڑ رہا ہو تو اس کو اتنی سختی سے نہیں سمجھائیں گے نا، بچہ تھکا رہا ہے، رات میں سو گیا، کوئی بات، پوری رات محافل نعت میں شرکت کر کے سنی ٹناٹن قطعی جنتی نعت خانوں کی زبان پر فجر کی نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، نہ جماعت سے نماز پڑھے گا نہ فرض پڑھے گا، 4 بجے تک محفل ہوئی ہے، اس کے بعد اسکوٹر گھمایا، آ کے بستر پر سو گئے، مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور وہ تصوراتی اور خوابی دنیا سے جواب دے رہا ہے کہ حضور نعت خوانی میں شرکت کر تو لیے، جنتی ہو تو چکا ہوں، بلا حساب و کتاب تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ خود نعت خان نے شعر سنایا ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح دوسرے لوگوں کے لیے ہے، جو نعت خوانی میں شرکت نہیں کرتے ان کے لیے ہو سکتا ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی حالت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین آپ سیکھیے۔ میں نے الحمدللہ بالغان کا بہت مدرسہ پڑھایا، نمازیں سنیں کوئی ٹھکانہ نہیں، سبحان رب الاعلی، التحیات، حالانکہ صحیح لفظ ہے التحیات، التحیات نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح لفظ ہے رب اجعلنی، اور اکثر کیا پڑھیں گے ربی جعلنی، ربی جعلنی، غلط ہے۔ یہ اصل میں اجعل صیغہ امر کا، ربی کو با کو جیم سے ملائیں گے حمزہ وصلی گر جائے گا، رب اجعلنی، رب اجعلنی، لیکن ربی جعلنی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے بہت سو ہو سکتا ہے کتاب دیکھ کر بھی سیکھا ہو، لیکن آج سے 35 سال پہلے 40 سال پہلے، اب وہ بیچ میں جو غلطی آئی وہ پختہ ہوتی چلی گئی، بتائیے نہیں۔ اس لیے ناراض مت ہوئیے گا، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہوئے جو ہم عمر ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ بچے ہیں، لیکن ایک دفعہ اپنی نماز کسی قاری صاحب کو سنا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو ڈر ہوگا نا، خوف کہ میں پھنسوں گا، وہ سنائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا مفتی صاحب نے ٹھیک کہا لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی تو ہے۔ اس کی قہاریت اور جباریت کو فراموش کر کے صرف رحمانیت پر نگاہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ وصف نبوت حاصل کرنے کے باوجود، صحابہ کرام وصف صحابیت حاصل کرنے کے باوجود ڈرتے رہے اپنے رب سے، وہ رحمت کا یقین بھی رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، تو سیکھیے۔ اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا
اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے۔ وہ بدبخت کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ 1839 یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زمانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 ایئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں۔ پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسیلمہ کذاب کی طرح ہی ہوا۔ چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر 1، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا۔ اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا۔ بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی۔ نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشن گوئی کی اور اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے۔ اس نے صاف انکار کیا، اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا۔ مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا۔ وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا، وہ شوہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا، لا کا امتحان دیا، ٹیسٹ دیا، مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر رہا، کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں۔ 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں، جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا، گندگی میں لت پت تھا، اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی۔ ناظرین، یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام۔ ہم سب کو یقیناً یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی۔ ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں۔ کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا، صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے۔